فحاش اور عیش پرست حکومت کے لالچی لوگ تھے، وہ سب کے سب یزید کے ساتھ جا کر کے مل گئے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ مروان اور عتبہ، ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر تھا اس وقت میں ان کی حکومت میں، اس کو بھی خط بھجوایا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہا کہ امام حسین کے جو رفقا ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے امام حسین کے ساتھ مل کر کے یزید کی بیعت کر لیں، لیکن میرے امام نے اس یزید پلید کی بیعت کو قبول کرنا منظور نہیں سمجھا، اور اپنا پیارا شہر، انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں یہاں رکوں گا تو یہ لوگ میرے اوپر زبردستی کریں گے، جیسے کہ انہوں نے قتل کرنے تک کا حکم مل گیا تھا، تو مدینہ جیسی پاک سرزمین میں قتل و غارت ہوگا، لوگ بھی خون خرابہ ہوگا، تو ایسا اس سے بہتر ہے کہ میں مدینہ چھوڑ دوں، اور وہ پیارا شہر جس میں سرکار امام حسین کا بچپن، عالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اور امن و امان کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آ کر، وہ مکہ شریف میں آ کر جو ہے یہاں بتا رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آپ 3 شعبان، یہ موبائل کے اندر مجھے چھوٹی جو ہے PDF مل رہی ہے، بڑا زبردست اس میں لکھا ہوا ہے، بہت مختصر بھی ہے اور بہت اچھا بھی لکھا ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ 3 شعبان 60 کا مکرمہ پڑھے اور وہاں پہنچ کر عبادت و ریاضت اور اصلاح مسلمین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے یزید کی تخت نشینی کو فراموش کر دیا، شدنی وہ ہوئے نہ رہے۔ مثال دیے، جیسے اس کی طرح مثال دو کہ وہ کہتے نہیں کہ جلال سے بھی بھائی ہے نا، اس طریقے سے بھی بولتے ہیں معاذ اللہ، تو اس طریقے کا معاملہ ہی بولتے، تو یہ اس طریقے خیر سنیں، ساتھ کو مکہ مکرمہ اور وہاں عبادت و ریاضت میں جا کے مشغول ہو گئے۔ دماغ میں کیڑا کھڑک رہا تھا، کس کے؟ یزید کے دماغ میں۔ مجھے حسین کی بیعت، سمجھ رہے ہیں آپ، ادھر تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اہل عراق، خاص طور پر اہل کوفہ، اہل بصرہ کو کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار فرما دیا ہے اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، تو وہ لوگ کوفہ کے ایک رئیس عبداللہ بن مرو کے مکان پر، عبداللہ بن مرو ہے یا مرو ہے یا جو بھی ہے، ایک عبداللہ بن مرو کے مکان پر جمع ہوئے، اور انہوں نے یزید کی مخالفت اور امام حسین کی موافقت میں تقریریں کی، اور اس بات پر زور دیا کہ خلیفہ برحق حضرت امام حسین ہیں، ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، اور انہیں جو ہے مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کار خلافت کو انجام دیں۔ یعنی امام حسین سے ہم سب کوفہ کے لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، سمجھ رہے ہیں؟ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یزید کی بیعت سے امام حسین نے انکار کر دیا ہے اور وہ مکے میں ہیں، تو اب ہم سب لوگ جو ہے، ہم سب لوگ بھی، کیونکہ ہم ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کیوں دیں گے، وہ لوگ بھی سیدھے تھے۔ ابھی تک تو ان کی سوچ اچھی تھی، آگے دیکھیے کیسی غداری کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور ان کو جو ہے کار خلافت انجام دیں۔ جب ایک صالح ترین قیادت موجود ہے، جب اتنی اچھی قیادت موجود ہے، تو پھر ہم یزید کی بیعت پر کیوں کر راضی ہوں؟ چنانچہ باتفاق رائے وہیں بیٹھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، جس کے الفاظ یہ ہیں، سنیں خط کیا لکھا گیا۔ یا امام، آپ تشریف لائیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم کو حق پر جمع کر دیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال دیں گے، یعنی یزید نے جو گورنر مقرر کیا ہے اس کو ہم کوفہ سے نکال دیں گے، یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال دیں گے۔ آپ تشریف لائیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر تیار ہے، لوگ تیار ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح بصرہ ماریہ بنت سعد کے گھر پر جمع ہوئے اور وہاں حضرت امام کے حق میں شعلہ بار تقریریں کی، اور بہت سے خطوط لکھے گئے جن میں زور دیا گیا کہ آپ جلد از جلد مکے سے کوفہ تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ آخری خط میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا، اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہ فرمائی اور یزید امیر المومنین بن گیا تو پھر اس کی ذات سے دین میں فتنہ پیدا ہوا تو میدان قیامت میں خدا اور اس کے رسول کے حضور میں آپ کی شکایت کر دیں گے کہ ہم نے اسلام میں اٹھنے والے فتنوں کے سلسلے میں حسین سے مدد مانگی تھی مگر انہوں نے انکار فرما دیا اور ہم ظلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پر مجبور ہو گئے۔
اتنا خطرناک خط لکھا ہے. اب بتائیے امام حسین کا ایمانی جوش کیسے آگے بڑھے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئے مکے سے کوفہ اور آپ نے ہمیں اپنا غلام نہیں مانا اور ہم آپ کو آقا ماننا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھیے ہم قیامت کے دن آپ کی اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ سے ہم بچنا چاہ رہے تھے لیکن امام حسین نے ہماری مدد ہی نہیں کی. بتاتے ہیں تاریخ میں اس میں لکھا ہے, اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہے, اس میں تھوڑا شارٹ میں لکھا ہے جو میں بتا رہا ہوں. بتاتے ہیں کہ 1000 خط کوفیوں نے بھیجے تھے. کتنے؟ 1000 خط. اس میں یہی بات ہے آ جائیے ورنہ کوئی کہہ رہا میں جان دے دوں گا, کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کہہ رہا ہم آپ مان دیں, ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہے, پورا قافلہ آپ کے ساتھ ہے, کوئی کہہ رہا یہ قبیلہ آپ کے ساتھ ہے, کوئی کہہ رہا بصرہ آپ کے ساتھ ہے, کوئی کہہ رہا یہ ساتھ, پورے خاندان حسین کے ساتھ بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن عبداللہ بن ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور عبداللہ بن عمر یہ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے, یہ ان دونوں کو یقین نہیں تھا کوفیوں کے. کوفیوں کی شرارتیں کیا تھی, وہ کتنے مکار تھے, پہلے سے دھوکے باز تھے. وہ حضرت علی تک کا قدر ان لوگوں کی کارستانی کی وجہ سے ہوتا ہے. مندرجہ والا خط کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے کس عظیم تر ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے قصد فرمایا تھا. چنانچہ آپ نے سینکڑوں خطوط موصول ہونے کے بعد اہل خاندان کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا. سب با اتفاق رائے منع کیا, سب نے منع کیا اور کہا کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کی وفاداریاں آزمائی ہوئی ہیں. ان لوگوں نے آپ کے والد محترم کو فریب کیا اور انہیں نقصان پہنچایا, یہ آپ کو بھی ضرور نقصان پہنچائیں گے. منع کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ, نیز محمد بن حنفیہ اس وقت قابل قدر شخصیتیں تھیں. یہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی منع کر رہے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے, وہ دھوکے باز ہیں, وہ فریبی ہیں, وہ انہوں نے آپ کے ابا جان کو بھی نقصان پہنچایا تو آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اتنے بڑے صحابی منع کر رہے ہیں. لیکن بات کیا تھی دیکھیے, آپ نے سب کی سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص صحیح ہے, اچھا ہے, مگر وہ لوگ جو مجھے خدا اور رسول کا واسطہ دے رہے ہیں, ایک ظالم اور غاصب کے خلاف دین کی امامت عظیم کی ذمہ داری میرے سپرد کرنا چاہتے ہیں, اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور دعوت ان کی قبول نہیں کی تو اللہ کے نزدیک مجھ سے مواخذہ ہوگا, پوچھا جائے گا. حضرت حسین نے یہ بھی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے ایک فرد کے ذریعے حرم کعبہ میں خون بہے گا اور بیت اللہ کی حرمت تباہ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص میں بنوں, کیونکہ میں اگر یہاں رکوں گا تو یزید یہاں بھی بھیجے گا اور بیت اللہ کے اندر خون خرابہ ہوگا تو میں نہیں چاہتا کہ بیت اللہ کے اندر خون خرابہ ہو. سوچئے کیا پوزیشن ہے. ایسے موقع پہ ہم جیسے اگر لوگ ہوتے خدا نہ خواستہ تو ڈر کے مارے یا تو سرنڈر کر دیتے کہ چلو ایسا ایک علاقہ لے لو, یزید سے کہہ دینا کہ ایک علاقے کا ہمیں سردار بنا دے اور اس علاقے میں ہم نماز پڑھیں گے, اپنا اللہ اللہ کریں گے, بس تم اپنے باقی حکومت لے لو. دے دیتا ہوں. لیکن انجام قدرت کو تو اور کچھ منظور تھا نا, ہونا تو وہ تھا جو سرکار کا فرمان تھا. سرکار کا فرمان بھی تو پورا ہوگا نہیں ہوگا. سنیں, کہہ رہے محمد بن الحنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں اور آپ کے عزم محکم, اگر آپ نے جو ہے پختہ ارادہ کر لیا ہے تو صرف اتنی بات مان لیجئے کہ پہلے آپ خود نہ جائیے بلکہ اپنے بھائی مسلم کو روانہ کر دیجئے. وہ وہاں جا کر آپ کو تفصیلی حالات سے آگاہ کریں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. اگر وہاں کے حالات واقعی ویسے ہی ہیں جیسے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر صبر کیجئے, خدا آپ کا حافظ و ناصر ہوگا. آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور کوفہ جانے کے سلسلے میں ان سے کہا. انہوں نے بصر و چشم آپ کے فیصلے کو قبول کر لیا اور کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے. حضرت امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے ذمہ دار افراد کو جو خط ارسال فرمایا تھا اس کا آخری حصہ یہ ہے. کیا کہا امام حسین کر رہے ہیں, خط جاری کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جو کچھ تم نے لکھا تھا میں اس سے مطلع ہوا. فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں. اگر تمہارے عمران ہیں یعنی جو تمہارے پنچایتی ہیں انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق عمل کیا تو میں بہت جلد عزم سفر پر ہوں گا اور بلا شبہ انشاءاللہ تعالی وہاں کوفہ پہنچوں گا.
اور امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، عادل انصاف کرنے والا ہو اور دین حق پر قائم ہو۔ یہ اس یزید کا رد کیا انہوں نے اپنے خط میں، یعنی مسلم بن عقیل کو بھیجنے سے پہلے ایک خط بھیجا کہ یہ خط دے کے جاؤ تاکہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، اس کے بعد جو باتیں آپ نے کہی ہیں، جو خطوں کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے، اگر یہ باتیں صحیح ہوں گی تب میں کوفہ کی طرف آ جاؤں گا۔ اب سنیں آپ، حضرت امام مسلم اپنے 2 کم سن صاحبزادگان کے ساتھ جب کوفہ پہنچے تو کثیر افراد نے آپ کا استقبال کیا۔ جیسے کوفہ پہنچے، اب یہ رستے بھر کا سفر نہیں بتانا ہے، محلہ اس میں تفصیل ہے، اس میں شارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کثیر افراد نے آپ کا استقبال کیا اور 2 روز کے اندر ہی اندر ایک روایت کے مطابق 18,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 لوگوں نے آپ کے دست حق پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے 18,000 اور 30,000 2 روایتیں ہیں، اب ان میں سے 2 تو 20,000 ہوں گے یا 30,000 ہوں گے، مطلب اتنے سمجھ لو 25 سے 30 کے ہیر پھیر میں 30,000 لوگ ہی کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب تو یہ خوش ہو جائیں گے، کر لی۔ عوام کا یہ اشتیاق اور بیعت پر اس قدر ہجوم دیکھ کر، اس قدر خوشی دیکھ کر، اتنی قربانیاں دیکھ کر آپ نے حضرت حسین کے نام ایک خط ارسال فرمایا۔ بس یہ خط گڑبڑ ہے، جس میں تحریر فرمایا کہ اہل کوفہ اور بصرہ نے جو خطوط اور وعدے کیے تھے وہ انہوں نے پورے کیے ہیں۔ ایک مضمون اور مستحکم حکومت کے قیام اور نظام عدل کے نفاذ کے لیے راہ مکمل طور پر ہموار ہے، یعنی جو حکومت ہم کرنا چاہتے ہیں عدل والی، انصاف والی، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، وہ یہاں پر ہو سکتی ہے، یہاں کے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خط میں لکھا کس نے؟ مسلم بن عقیل نے، ٹھیک ہے؟ آپ ہاں، آپ جس قدر جلد ہو ممکن ہو تشریف لے آئیں۔ اللہ اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مطلب جلدی چلے آئیے حضرت۔ اب دیکھ کے کون نہیں کہے گا، کوئی بھی کہہ دے گا۔ ایسا استقبال کیا، 2 دن تک کھانا پینا کھلایا، سمجھ رہے آپ، بڑھیا طریقے سے 30,000 لوگ آ کر کے مرید ہو گئے، تو اس سے بڑا پیر کون ہے، سمجھ رہے آپ؟ حضرت امام مسلم اپنے 2 کم سن صاحبزان کے ساتھ جب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کوفہ میں جو لوگ یزید کے خواہاں تھے انہوں نے امام مسلم کی تشریف آوری اور اہل کوفہ کی بیعت کا حال یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ ادھر یہ امام حسین کو لکھ کر بھیجے اور ادھر انہوں نے کیا کیا، سارا حال یزید کو لکھ کر بھیج دیا، اور اس سے درخواست کی کہ اگر فوراً کوئی جوابی قدم نہ اٹھایا گیا تو تمہارے اقتدار کی چولیں ہل جائیں گی، سارے لوگ حسینی ہو جائیں گے، امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ یہ ڈرا رہا ہے کس کو؟ یزید کو، کہ جلد سے جلد کوئی قدم اٹھاؤ۔ یزید کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے اپنے ایک مشیر سرجون کو بلایا۔ سرجون ہے یا سرجون ہے یا سرجون ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو یہودی تھا۔ یہودی تو ویسے اسلام کا بڑا دشمن ہے، اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے؟ یہودی بہت بڑا اسلام کا دشمن، سب سے بڑا دشمن اسلام کا یہودی۔ کہہ رہا ہے جب اس کو یہ حالات پتہ چلے یزید کو، وہ خط ادھر جاری ہو گیا، دھیان رکھنا، یاد سمجھ میں آ رہی نہ رہی؟ ہاں، بہت غور سے سننے کی بات ہے اور بہت مختصر ہے، اس میں بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی اچھا لکھا ہے، اس میں تفصیل زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم ہوئے، ہاں یہودی تھا، اور اس سے مشورہ کیا کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے مشورہ دیا کہ آپ نے اپنے قریبی عزیز عبداللہ ابن زیاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ عبداللہ ابن زیاد ایک کمانڈر تھا، بولے تم نے اپنے قریبی عبداللہ ابن زیاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ کون مشورہ دے رہا ہے؟ یہ سرجون، اور کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ اس سے مصافحہ بھی کریں، حالانکہ ایسے موقع پر اس سے زیادہ مناسب آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن زیاد کو بلائیں جو آپ کی مدد کر سکے، وہ سخت دل، طاقتور اور ظلم اور جبر کا کارسا ہے، مطلب بہت زبردست اور کمانڈر ہے وہ، اس کو بلائیے آپ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایسے موقع پر ہاں نرم دلی اس کے پاس، نرم دلی کا کوئی بھی باب اس کے قریب سے نہیں گزرا ہے۔ کلمہ شریف پڑھیں، کلمہ شریف شیطان موقع پہ پنجہ مارنے لگتا ہے کہ بات پھنس نہیں جائے ان کے ذہن میں، پھنس گئی تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ سنیں آپ، کہہ رہے ہیں
یہ کہہ رہا ہے، اس کو یزید کو چڑھا رہا ہے کہ عبداللہ ابن زیاد کو بلائیے، نرم دلی اس کے قریب سے نہیں گزری، وہ سخت سے سخت حالات پر بھی قابو پا سکتا ہے، آپ اسے بلائیے اور اقتدار میں حصہ دیجئے، اس کو لالچ دے دیجئے، اگر ممکن ہو تو کوفہ اور بصرہ کی گورنری پیش کر دیجئے۔ ارے عبداللہ ابن زیاد جو گھوڑے پہ چلنے والا آدمی تھا، اور جب اس کو کوفہ اور بصرہ کی گورنری کا آرڈر دیا جائے گا کہ تو دیکھ ایسا ایسا کر دے، مسلم بن عقیل کی سب شہادت مطلب ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، تو جا اور بصرہ کے اندر ایسا ایسا کر دے، تجھے وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا، تو کرے گا نہیں کرے گا؟ یہی مسئلہ ہے حکومت کا لالچ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گورنری پیش کیجئے، پھر وہ امام حسین اور ان کے آوان و انصار سے نمٹ لے گا۔ یہ کون چڑھا رہا ہے؟ یزید کو یہ مشورہ صاحب معلوم ہوا، یعنی اچھا معلوم ہوا، اس نے بلا تاخیر عبداللہ ابن زیاد کو بلایا اور اس سے پہلی بار رفق و ملاطفت کی باتیں کی، یعنی محبت کی باتیں کی، اور کوفہ اور بصرہ کی گورنری پیش کی۔ عبداللہ ابن زیاد کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یزید اس کو اس قابل سمجھے گا۔ یزید تو امیر المومنین تھا نا اس وقت کا، مطلب فرضی امیر المومنین کہیے اس کو، تو وہ اس کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، اب اتنی جلدی بلا کر کے اس کو اتنا بڑا عہدہ دینے کی بات کر رہا ہے، تو بھائی صاحب وہ سمجھیے آپ کہوں گا اس قابل سمجھے گا۔ اس نے اس اعزاز پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ بلا تاخیر یہاں سے روانہ ہو جائیے اور وہاں پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سے باہر نکال کر کے شہید کر دو۔ یہاں پر عبداللہ ابن زیاد کو یہ آرڈر ملا، اب یہ پہنچے گا کہ یزید کو یہ عبداللہ ابن زیاد نشہ اقتدار میں حکومت کے لالچ میں جھومتا ہوا کوفہ کی طرف روانہ ہوا، مگر کوفہ کے قریب پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ حالات اس سے قابو سے باہر ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چنانچہ اس نے اپنا منہ ڈھک لیا اور حجازیوں جیسا لباس پہن لیا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا، مطلب کیونکہ وہاں پر امام حسین کی حکومت سب قبول کر چکے تھے اور سب آنے جانے والوں کو نظریں بھی تھیں کہ کون آ رہا ہے، کوئی ایسا نہیں یزید کا آدمی ہے، کیونکہ وہ تو تیار تھے نا امام حسین کے ساتھ دینے کے لیے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اتنا قافلہ جو لے کر کے آیا ہوں یہ اس کے اندر کیسے انٹری کرے گا، کیونکہ سب طرف تو اس کے چیلے کھڑے ہوئے مسلم بن عقیل کے چاہنے والے، تو ان نے حجازی والا لباس پہن لیا، منہ ڈھک کر کے کہ میں کون ہوں، پہچان چھپا کر کے یہ لوگ اس میں داخل ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ عبداللہ ابن زیاد جب آیا تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے۔ پھر کیا تھا، پورا کوفہ استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا، یا ابن الرسول یا ابن الرسول کا نعرہ لگانے لگا، یعنی اے اللہ کے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار امام حسین کی کوئی تصویر اس میں تھوڑی نہیں تھی پہلے، بھائی لوگ دیکھا کہ جبہ قبہ پہنا ہوا تو یہی تو امام حسین نہیں ہے، دھوکہ کھا گئے۔ سنیں آپ، ہاں لگا عبداللہ ابن زیاد دل ہی دل میں مسکراتا ہوا اور دارالامارت کی طرف بڑھا، اور جب وہ دارالامارت کے قریب پہنچا تو کوفہ کے موجودہ گورنر حضرت نعمان ابن بشیر نے بآواز بلند کہا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دارالامارت میں تشریف نہ لائیں، ہم آپ کو یہاں پناہ نہ دے سکیں گے، ہم یزید کے مامور ہیں، ہم یزید کے مامور کردہ۔ یہ سن کر عبداللہ ابن زیاد آگ ببولہ ہو گیا، اس نے اپنا چہرہ کھول دیا اور کہا، میں حسین نہیں ہوں، عبداللہ ابن زیاد ہوں، افسوس تمہاری نرمی نے یہ دن دکھا دیا، تم بہت بزدل ہو چکے۔ مطلب کوفہ والوں کو ہڑکانے لگا۔ آپ اندر پورا قافلہ لے کے آیا، کوفہ کے لوگ بھی استقبال میں، پورے 30,000 کا مجمع تھا، تو وہ لوگ، ایک تو وہ مروان بولا جو پہلے سے یہاں پہ موجود تھا، وہ بولا دیکھو ہم تو یار بیعت قبول کریں گے نہیں، اوپر سے یہ بھی بول پڑا تم نے ایسا ایسا دن دکھا دیے، تم حسین کی بیعت قبول کرنے لگے، اتنے بڑے بزدل ہو گئے، اتنے بڑے جاہل ہو گئے، ہڑکایا۔ اب دیکھیے کیا کرے گا یہاں پہ یہ حضرت نعمان ابن بشیر نے جواب دیا، اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے کمزور کہلوانا میرے لیے اللہ تعالیٰ کا گناہگار بن کر طاقتور کہلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ آج سے میں گورنر ہوں۔ دارالامارت کے باہر مجمع اب بھی یا ابن رسول کا نعرہ لگا رہا تھا، اندر کیا ہو رہا پتہ نہیں ہے، آدھا مجمع کو خبر چل رہی ہے، آدھے کو نہیں چل رہی ہے۔ اب عبداللہ ابن زیاد کے اندر تاب اور ضبط نہ رہی، دارالامارت کی چھت پر چڑھ گیا اور اعلان کیا، اے لوگو، میں حسین ابن علی نہیں ہوں،
عبداللہ ابن زیاد ہوں، پورا عرب میرے کارناموں سے واقف ہے، میرے دل میں حدود سے تجاوز کرنے والوں کے لیے رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو میرا فرمان نہیں مانتا ہے اس کو میں پھانسی کے تخت پہ لٹکا دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے یزید کی مخالفت کی تو مخالفت کرنے والوں کا پورا کنبہ، پورا خاندان اور اس کے جملہ آوان و انصار کا خون ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، ہم انہیں پھانسی پر چڑھا دیں گے اور ان کے لیے حکومت کی جملہ مراعات یعنی جو رعایتیں ہوتی ہیں، جو سہولتیں ہوتی ہیں، وہ سب چھین لی جائیں گی، ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ آپ سمجھیے، آپ جب اتنی بڑی وارننگ ملے گی تو ہم جیسے پلپلے ہوتے تو ابھی یوگی کی طرف سے آرڈر آ جائے گا، ایسا ایسا ہو جائے گا، ویسا ویسا ہو جائے گا، تو ہمارے جو ایمان والے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح حساب کریں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا بتائیے آپ؟ اگر عبداللہ ابن زیاد ایسا کہہ رہا ہے تو کوفیوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، یہ بتائیے؟ ہے پیچھے نہیں، کلمہ پڑھے کوفیوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، پکڑ کے عبداللہ زیاد کو لپٹ جاتے سب۔ لیکن سنیے، آپ آگے سنیے، عبداللہ ابن زیاد نے دھمکیوں کے ساتھ یہ جھوٹا اعلان بھی کیا، یزید کی لاتعداد فوج جلد ہی کوفہ پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے دھمکی اور دے دی اوپر سے کہ اتنی فوج آ رہی ہے یزید کی یہاں پہ کہ تم نے اگر نہیں مانی تو بس تم گئے، پہنچنے والی ہے، میں تنہا نہیں آیا ہوں، اتنا سننا تھا کہ کوفیوں کے اوسان خطا ہو گئے، اور یا ابن رسول کا نعرہ لگانے والے مجمع سے چھٹنا لوگوں کا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ چند لمحوں میں پورا دارالعمارت خالی ہو گیا۔ اب اس نے کوفہ کے روسا عمرہ کی ایک میٹنگ طلب کی اور اس نے اس میٹنگ میں ہر ایک سے پوچھا امام مسلم کہاں مقیم ہے، امام مسلم کس کے گھر میں ہے۔ جب سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، اعلان کیا کہ جو امام، اب کیا کہہ رہا ہے، اعلان کرتا ہے کہ جو امام مسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو اس کو پناہ دے گا اس کے پورے گھر کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو امام مسلم پہنچے ہوئے تھے، امام حسین کے چچیرے بھائی، اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ہاتھ پہ 30,000 لوگوں نے بیعت کی، وہ سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اب سنیے واقعہ، زیادہ ٹائم ہو گیا، گھڑی اڑی مت دیکھو ورنہ اس کو پیچھے ٹانگ دوں گا اپنی بات۔ ہاں ذرا پڑھے کلمہ شریف پڑھے، اے سی کے اندر بیٹھے، مستی کے اندر بیٹھے، سوچو کربلا کے اندر امام مسلم بن عقیل ہزاروں یزیدیوں کے درمیان پھنس چکے ہیں، اپنی جان سے زیادہ انہیں اپنے بچوں کی جان کی فکر ہو رہی ہے، اور ان کی جان سے زیادہ وہ جو خط جاری کر دیا امام حسین کے لیے اس کی فکر ہو رہی ہے کہ یہ خط پہنچے گا تو میرا حسین دوڑا دوڑا چلا آئے گا، یہ فکر ہو رہی ہے۔ سنیے آپ، حضرت امام مسلم حضرت ہانی کے گھر میں مقیم تھے، مگر حضرت ہانی کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے معزز مہمان کی اطلاع دارالعمارت میں کریں، انہوں نے یہ اعلان سنا اور خاموش رہے۔ اس درمیان میں حضرت ہانی شدید بیمار ہو گئے، عبداللہ ابن زیاد نے سنا تو ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ ابن زیاد نے انہی کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ بعض لوگوں نے حضرت امام مسلم اور حضرت ہانی کو مشورہ دیا کہ جب عبداللہ ابن زیاد ملاقات کے لیے آئیں تو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر دھوکے سے اسے قتل کرنا حضرت ہانی نے پسند نہیں فرمایا، اور نہ ہی حضرت مسلم نے یہ گوارا کیا۔ عبداللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آیا، اسی درمیان میں امام مسلم سامنے نہیں آئے، مگر اس نے کسی طرح سے یہ اندازہ لگا لیا کہ حضرت مسلم انہی کے گھر میں مقیم ہے۔ بہت چالاک تھا یہ عبداللہ ابن زیاد، عیادت کرنے آیا، دیکھنے آیا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا سانٹھ گاٹھ سے، بول چال سے، کیسے بھی، کہ امام مسلم انہی کے گھر میں مقیم ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پڑھیں کلمہ شریف پڑھیں۔ وہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنے غلام معقل کو کچھ تحفے اور ایک جعلی خط دے کر حضرت ہانی کے گھر بھیجا، ایک جعلی خط دے کر اس نے حضرت ہانی سے جا کر کہا میں بصرہ سے آ رہا ہوں، بصرہ والوں نے حضرت مسلم کو بیعت کے لیے دعوت دی ہے۔ خط بھیجا اور اندر پیش اور نظر پیش کی،
धोखे से भेजता है। देखिए आप कितना चालाक है। इनने भाप लिया पहले कि इमाम मुस्लिम, आप कन्फर्म करने के लिए एक जाली खत बनाता है, एक गुलाम को भेजता है कि मैं बसरा से आया हूँ और हज़रत मुस्लिम की शिरकना में जो बैत है वो सब कबूल करना चाह रहे हैं। इस तरीके का खत आया, समझ रहे हैं? हाँ देखें, हज़रत हानी को एतबार हो गया, उन्होंने माकल की मुलाकात मुस्लिम से करा दी। फरेबकार माकल वहाँ से वापस आया और अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद के इस शबे की तस्दीक कर दी कि इमाम मुस्लिम हज़रत हानी के घर में ही मुकीम है। अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने हज़रत हानी को गिरफ्तार करा लिया और उनको शहीद कराकर उनका सर दारुल अमारत से नीचे फिकवा दिया। वो जो बीमार थे पहले उनको शहीद कराया। कितना बड़ा जालिम था। देखें आप, अभी जुल्म देखिएगा आप। हज़रत इमाम मुस्लिम ने जब ये सुना, खूने हाशमी जोश में आ गया, ताबे ज़ब्त न रही, तलवार लेकर बाहर निकल पड़े। आपके निकलते ही हज़ारों मुसल्लह अफराद आपके साथ हो गए और हज़रत हानी के इंतकाम का नारा लगाते हुए दारुल इमारत की तरफ बढ़ने लगे। हज़रत उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब ये एक पुरजोश मजमे को दारुल इमारत की तरफ बढ़ते हुए देखा तो हज़रत मुस्लिम के उस कासिद को मौजूदा हालत के बारे में इत्तला देने के लिए मदीना जा रहा था, जो मदीना इत्तला देने के लिए जा रहा था और जिसको अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार करा लिया था, यह कहकर अगरचे इस्लाम में कासिद का कत्ल जायज़ नहीं है, मगर तुम लोगों पर यह वाज़े करने के लिए मेरे दिल में कोई रहम की जगह नहीं है, मैं उस कासिद का कत्ल करता हूँ। चुनाचे उस कासिद को कत्ल करके लाश को मजमे की तरफ फेंक दिया। ये देखकर हजारों अफराद के दिल बैठ गए, हैबत तारी हो गई और वो लोग इमाम मुस्लिम को तन्हा छोड़कर मुंतशिर हो गए। दारुल इमारत से एक फौजी दस्ता हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा, मगर इमाम मुस्लिम उस वक्त तक जंग फरमाते रहे जब तक आपके हाथ शल ना हो गए, थक ना गए और शिद्दत से आप पर प्यास का गलबा ना हो गया। समझ रहे हैं आप? जो कासिद मदीने की तरफ भेजा था हालात भेजने के लिए, कासिद को कत्ल नहीं करते, ये अब भी है। जो हुकूमत की तरफ से जो होता है ना, एम्बेसी जो बोलते हैं, एम्बेसी, अब एम्बेसी है, कासिद कत्ल नहीं होता, लेकिन इसने कासिद को भी नहीं छोड़ा, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने। अब हज़रत मुस्लिम की शहादत होगी। कह रहे हैं जब हज़रत मुस्लिम के अंदर मजीद था वो मकावत ना रही तो आप कूफा की एक तंगो तारीख गली में चले गए। फौजी दस्ते ने आपकी हैबत और शुजाअत के सबब आपकी तलाश करने की कोशिश नहीं की और दारुल इमारत में इत्तला कर दी कि इमाम मुस्लिम कहीं गायब हो गए। हज़रत इमाम मुस्लिम एक दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। तौआ नामी, सुने कैसी खातून थी ये, तौआ नामी एक खातून घर के अंदर से निकली। उन्होंने परेशान हाल मुसाफिर को देखकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने उनसे पानी मांगा। जब आपने पानी नोश फरमा लिया तो इरशाद फरमाया, मेरी मोहसिन खातून, मेरी बहन, मेरा नाम मुस्लिम इब्न अकील है। ये सुनकर हजरत तौआ बहुत गमगीन हो गई, दिल तड़प उठा और उन्होंने कहा, लानत हो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पर कि रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों को, उनके बेटों को ऐसा, उनके साथ ऐसा सलूक करता है। फिर उन्होंने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मेरे घर की रौनक बढ़ा दीजिए, मेरे घर में तशरीफ ले आइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी, शायद मेरी ये खिदमत मैदान क़यामत में मेरी निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम ने उस खातून का शुक्रिया अदा किया। चूँकि रात बहुत हो चुकी थी इसलिए नमाज इशा के बाद सो गए। रात को हज़रत तौआ का बेटा आया। तौआ ने अज़राहे हमदर्दी अपने बेटे से कह दिया कि हमारे नसीब कहाँ थे कि हमारे घर में आले रसूल तशरीफ़ लाएँ। आज हमारे घर में मुस्लिम इब्न अकील हमारे मेहमान है। लड़का बहुत खुश हुआ। अम्मा बहुत बड़ी खुश नसीबी थी। माँ सुबह मैशर की मुंतज़िर थी, जब उसकी उस खिदमत का सिला जन्नत की सूरत में मिलेगा और लड़का आने वाली सुबह का इंतज़ार कर रहा था, जब वो दारुल इमारत में जाकर के इमाम मुस्लिम की इत्तला करके और इनाम का मुस्तहिक होगा। ये कितना बड़ा मक्कार बेटा था। जब उसने सुना, अब माँ ने बताया कि बेटा तुझे पता है आज हम बड़े खुश नसीब हैं, बड़े नसीब वाले हैं, आज नबी के घर की औलाद, नबी का बेटा लख्त जिगर मेरे घर में ठहरा हुआ है। समझ रहे, माँ की फरियाद न सुनी, उसके दिल के अंदर हुकूमत का, दौलत का वो जो इनाम बोल दिया था ना उबैदुल्लाह इब्न
ابن زیاد نے اس لالچ، اس کا لالچ چڑھا ہوا تھا. سنیں آپ، صبح ہوئی لڑکے نے انعام کے لالچ میں دارالعمارت میں جا کر مطلع کر دیا حضرت امام مسلم میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. جب ایک فوجی دستہ حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے آیا تب طوع کو معلوم ہوا کہ بیٹے نے غداری کی ہے. بہت روئی، بہت گل گڑائیں، تڑپی، یہاں تک کہ ان کے پیر پکڑے. اپنے بیٹے کو ہزاروں ملامتیں کی کہ حضرت مسلم سے رو کے معافی مانگی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا. حضرت امام مسلم دارالعمارت میں لائے گئے اور وہاں لا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب ان کے دونوں بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سمجھ رہے آپ؟ آپ محسوس کریں تھوڑی دیر کے لیے، جو سب کے سامنے عجیب سا لگ رہا ہے. کتنے بڑے ظالم تھے، کتنے بڑے حکومت کے لالچی تھے. حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادگان قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے. جب قاضی شریح سے ان کا چھپائے رکھنا ناممکن سا ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ ابن زیاد کے دنیا کے لالچی کتے ان کو بھی طلب کرتے کرتے میرے گھر کے اندر گھس جائیں گے اور ان کو بھی انعام کے لالچ میں قتل کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے 2 گلاب مرجھا جائیں گے اور ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ تو وہ رات میں، سمجھ رہے، ان کو جب یہ شک ہو گیا جن کے گھر میں بچے چھپے ہوئے تھے تو پتہ یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ رات کو شہزادوں کو لے کر نکلے اور ایک قافلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا امام مسلم کے یتیم بچوں، وہ ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا. بچے اپنے انجام کی خطرناکی کا احساس کر کے اپنے آپ کو مفلس اور مجبور سمجھ کے قافلے کے پیچھے روانہ ہو گئے. مگر اندازے غلطی ہو گئی، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، غلطی ہوئی، انہیں قافلے سے جدا کر دیا. رات بھر صحرا میں ٹہلتے رہے، جنگلوں میں چھپتے چھپاتے پھرتے رہے اور صبح ہوئی تو کوفہ کے دیوار صاف نظر آ رہے تھے. اب دونوں لوگ آپس میں چپک کے رونے لگے کہ ارے ہم تو یہاں سے نکل چکے تھے، ہم تو قافلے کے پیچھے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا، ہم تو کوفہ کے اندر ہیں. ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے. حارث نامی کوفی ایک لونڈی ادھر سے گزری، اس نے صحرا میں 2 پھول کھلے ہوئے دیکھے تو رک گئی اور اس نے پوچھا پیارے بچوں تم کون ہو؟ یتیموں نے اپنا درد سمجھ کر سب کچھ بتا دیا. لونڈی نے ان بچوں کو کلیجے سے لگا لیا اور اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور کہا بی بی کل قیامت میں جن ہاتھوں سے لوگ جام کوثر سے سیراب ہو رہے ہوں گے آج وہ خود بہت پیاسے ہیں، ان کو بہت پیاس لگی ہے، بھوک سے نڈھال ہیں، ان پر رحم کرو، انہیں پناہ دے دو. مالکہ نے دیکھا ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، انہیں کھانا کھلایا اور ایک کوٹری میں سونے کے لیے بھیج دیا. رات کو حارث آیا تو اس نے بتایا کہ آج دن بھر امام مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا ہوں. اس کا شوہر تھا، اس بیوی کا شوہر، سمجھ رہے ہیں، اس بیوی نے تو اندر ڈال دیا تھا ان بچوں کو، سمجھ رہے ہیں. اور یہ بچہ آ کر کہہ رہا ہے آج پورے دن امام مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا ہوں، کاش وہ مل جائے، اگر وہ مل جاتے تو میں مالا مال ہو جاتا. بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کو ڈرانے کی کوشش کی کہ مسلم کے یتیم بچوں کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہو، تمہیں آخر کیا مل جائے گا، چند روز کی مال و دولت کو آخر تباہ، چند روز کی مال و دولت کے چکر میں اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہے ہو. اس نے جھڑک کر کے کہا بدبخت مجھے نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس دولت کی ضرورت ہے جو مجھے ایک پل میں امیر بنا دے. ادھر کوٹری میں چھوٹے بچوں نے خواب میں، ادھر کوٹری میں چھوٹے بچوں نے چھوٹے بچوں نے خواب میں اپنے والد محترم کو دیکھا، امام مسلم کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا. بڑے بھائی نے تسلی دینا شروع کیا، رونے اور تسلی دینے کی آواز حارث کے کان میں جا کر گھس گئی. دونوں بے گناہ بچوں کو بالوں کے بل کھینچ کر باہر نکال لیا.
سامنے بیوی آ گئی اور گڑگڑا کر کہا خدا را ان پر تو رحم کر دو، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو اس نے دھکا دیا اور لونڈی کے قدموں لڑکی اس کے قدموں سے لپٹ گئی تو اس نے ٹھوکر ماری اور دنیا کے لالچ میں ڈوب کر اس نے ننگی تلوار نکالی۔ بڑے بچے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، باپ کی شہادت کے بعد چھوٹے بھائی کا محافظ میں ہی ہوں، مجھے اس کا قتل نہیں دیکھا جائے گا، مجھے اس کی لاش نہیں دیکھی جائے گی۔ یہی خواہش دوسرے بھائی نے بھی کی کہ مجھے پہلے قتل کیا جائے۔ حارث نے کہا میرے بازو میں اتنا کس ہے کہ میں تم دونوں کی خواہش ایک ساتھ پوری کر سکتا ہوں۔ اس ظالم نے تلوار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ دونوں بچوں کے سر کو ان کے تن سے جدا کر یہ ظالم تھا۔ کیسے کیسے ظالم حکومت کے، آج بھی نہیں ہے، آج بھی حکومت کے لالچی، آج بھی حکومت کے لالچی ہے یار۔ اب امام حسین کوفہ کو روانہ ہوں گے، یہاں مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین کوفہ کو آئیں گے، کربلا، پھر عبداللہ ابن زیاد کا وہی ظلم شروع ہوگا۔ یہاں سے کل انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ جی ہاں اللہم صلی وسلم علی پروردگار عالم 3 بار درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیے۔ الحمدللہ تین مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو اللہ واحد الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو اللہ واحد الصمد درود پاک اللہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان پروردگار، اس ذکر کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو سچا پکا امام حسین کا غلام بنا۔ یا اللہ ہم سب کو شہیدان کربلا کا صدقہ عنایت فرما۔ مولا ہم سب کے دلوں میں عظمت اہل بیت کا جھنڈا نصب فرما۔ یا اللہ پروردگار ہمارے علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ مولا کربلا والوں کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی آخری آرزو ایمان و خاتمہ نصیب فرما۔